بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام زندگی پر تذکیر القرآن کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ عارف حلوی حاضر خدمت ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 تک الحمدللہ پچھلی نشست میں ترجمہ سیکھ چکے ہیں، اور ترجمہ سیکھنے کے حوالے سے میں پچھلی نشستوں میں عرض کر چکا ہوں، اور شیڈیول بھی الحمدللہ اپلوڈڈ ہے۔ ان آیات کی روشنی کے مطابق دورائی کو طالب علم اپنا معمول بنائیں گے، تب ہماری یہ کاوش، یہ ایفرٹ فائدہ دے گی، یعنی ہمیں ترجمہ پختہ کرنے میں فائدہ دے گی، ورنہ ظاہر ہے جتنا ہم پڑھ رہے ہیں اس کا فائدہ تو اللہ کی رحمت اور کرم سے یقیناً ہمیں حاصل ہوگا۔ تو آج ہم آیت نمبر 48 سے لے کے 53 تک کا ترجمہ سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی، جس دن بدلہ نہ بن سکے گا، نفس، کوئی نفس، کوئی شخص، عن نفس، کسی نفس کی طرف سے، کسی شخص کی طرف سے، شیئن، کچھ بھی، ولا یقبل، اور قبول نہیں کی جائے گی، منہا، اس کی طرف سے، شفاعتن، کوئی سفارش، ولا یؤخذ، اور نہیں لیا جائے گا، منہا، اس سے، عدل، کوئی معاوضہ، ولا ہم، اور نہ ہی وہ، ینصرون، مدد پائیں گے، نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ وائز، اور جب، یعنی یاد کرو جب، نجیناکم، ہم نے تمہیں بچایا، یعنی اے بنی اسرائیل یاد کرو جب ہم نے تمہیں بچایا، تمہیں نجات دی، من آل فرعون، آل فرعون سے، یسومونکم، وہ دکھ دیتے تھے تمہیں، دکھ پہنچاتے تھے تمہیں، سوء العذاب، برے عذاب سے، برے عذاب کے ذریعے، یذبحون، وہ ذبح کر دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے، ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءکم، تمہاری عورتوں کو، یعنی تمہاری بیٹیوں کو، وفی ذالکم، اور اس میں، یعنی اس واقعہ میں، بلاء، آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا، اور یاد کرو جب ہم نے پھاڑ دیا، بکم، تمہارے لیے، البحر، سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں بچا لیا، وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کر دیا، آل فرعون، آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ، جبکہ تم، تنظرون، دیکھ رہے تھے، یعنی تم یہ سب منظر سامنے دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا، اور یاد کرو جب ہم نے وعدہ لیا، موسیٰ علیہ السلام سے، 40 لیلہ، 40 راتوں کا، ثم اتخذتم، پھر تم نے بنا لیا، العجل، بچھڑے کو، یعنی تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، من بعد ہی، اس کے بعد، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد، وانتم، جبکہ تم، ظالمون، ظلم کرنے والے تھے، یعنی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا، اور یاد کرو جب ہم نے وعدہ لیا، موسیٰ علیہ السلام سے، ثم عفونا، یہ حد تو ہو گئی، ثم عفونا، پھر ہم نے درگزر فرمایا، عنکم، تم سے، من بعد ذالک، اس کے بعد، لعلکم، تاکہ تم، تشکرون، شکر ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا، اور یاد کرو جب ہم نے دی، موسیٰ الکتاب، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقان، اور حق و باطل میں فرق کرنے والے احکام، معجزے، لعلکم، تاکہ تم،
تہتدون، ہدایت پاؤ۔ آیت نمبر 53 تک کل 88 الفاظ ہم نے پڑھے۔ 33 ان میں سے پہلی بار آئے اور 55 وہ تھے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ ان 33 کو ملا کے اب تک سیکھے گئے الفاظ کی تعداد 367 367 ہو چکی ہے، اور ان 33 کے سیکھنے کی وجہ سے ہمیں مزید 438 الفاظ ہمارے آگے آنے والے قرآن حکیم کے اسباق میں ہمارے کام آئیں گے، اور ان 438 کو ملا کے 30,492 کل الفاظ ہمارے 91,265 قرآن حکیم کے کل الفاظ میں سے کور ہو گئے ہیں، اور یہ 33.41 یعنی ہم 33% کہہ سکتے ہیں۔ اور یہاں تک آیت نمبر 53 تک 891 کل الفاظ ہم نے پڑھ لیے، جن میں سے جیسے میں نے عرض کیا کہ آج کے 33 ملا کے 367 ہمارے وہ الفاظ تھے جو پہلی بار آئے۔ گویا 524 الفاظ ایسے تھے جو ہم سیکھ چکے ہیں ان میں سے۔ تو اس طرح الحمدللہ آیت نمبر 53 تک ہمارا 33% قرآن حکیم کے الفاظ کور ہو گئے ہیں۔ یہ بار بار ہر سبق میں اعداد و شمار بتانے کا مقصد ترجمہ سیکھنے والے مخلص احباب کی حوصلہ افزائی کرنا ہے کہ صرف آج کے 33 الفاظ سیکھے ہمیں 438 الفاظ کا اعجاز حاصل ہو گیا ہے، یا اب تک کے 367 سیکھ کے ہم 30,492 الفاظ یعنی کل قرآن حکیم کے 33% کو کور کر چکے ہیں۔ تو گویا وہ جو رب ذوالجلال کا فرمان ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے رستے میں کوشش کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، ہم انہیں راہیاب کر دیتے ہیں، ہم انہیں چلا دیتے ہیں اپنے راستوں پر۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ خوبی سے عمل کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی نصرت ساتھ ہے۔ حدیث قدسی کے الفاظ مجھے یاد آ رہے ہیں کہ رب کریم فرماتے ہیں کہ جو شخص میری طرف جو ایمان والا میری طرف ایک بالشت چل کر آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف جاتا ہوں، جو ایک ہاتھ میری طرف بڑھتا ہے تو میں کئی ہاتھ اس کی طرف جاتا ہوں، اور جو چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ تو رب ذوالجلال اپنے بندے کے ہاتھ تھام لیتے ہیں، اس کے لیے آسانیاں فرما دیتے ہیں۔ رب ذوالجلال کو سب سے زیادہ پسندیدہ اپنا کلام ہے، جو اس کے کلام میں وقت کھپاتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بشارت دی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور اسے دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ جبکہ دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم دین سیکھنے والوں کے لیے زمین و آسمان کی ہر شے، حتیٰ کہ سمندر کے اندر کی مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں۔ تو دوستو، یہ کس قدر سعادتوں اور برکتوں کا مقام ہے، اور پھر جو ہمارے لیے بشارت ہے کہ ایک حرف پہ ہمیں 10 نیکیاں ملیں گی۔ تو آج ہم نے 88 الفاظ پڑھے ہیں، یہ 10 تو کم سے کم ہے، اس کریم کی شان لامحدود ہے۔ تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو، وَنُورُ لَكَ فِي الْأَرْضِ وَذِكْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ، یہ تمہارے لیے دنیا میں نور ہدایت ہے اور آسمان میں تمہارے لیے ذخیرہ اعمال ہے۔ رب ذوالجلال ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کردہ تمام بشارتوں کا حقدار بنا دیں،
اور ہماری دنیا بھی کامیاب بنا دیں، ہماری آخرت بھی کامیاب بنا دیں، اور ہمیں صبح و شام قرآن حکیم کی تلاوت اور اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس سے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔